الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہفتہ کے دن شام کو بہت سے حضرات نے یہ دریافت فرمایا کہ اتوار کے دن صبح کچھ بات چیت ہوگی تو اس کا جواب اس باتاً دیا گیا کہ ایسے کر لیں گے، اور آج تیاری بھی تھی، موضوع بھی ذہن میں تھا، لیکن عین موقع پہ یہ ہوا کہ یہاں تک کہ ٹریفک روک دی گئی، اور باراکو جس کا اب نام دنیا بھر میں آیا ہے، وہاں پہ گورنمنٹ نے سپرے کرنے کا اعلان کیا کہ وہاں سے انہیں کرونا وائرس کے کچھ مریض ملے تھے، تو ان کا خیال گورنمنٹ کا یہ ہوا کہ یہاں پر وسیع پیمانے پر سپرے کیا جائے۔ اس سلسلے میں جن حضرات نے ریکارڈنگ کے لیے وہاں سے آنا تھا اسلام آباد سے، وہ سب رک گئے، تو آخر پھر 12 ساڑھے 12 کے قریب یہ نشست ملتوی کر کے اب رکھی گئی تاکہ جو گفتگو صبح ہونی تھی وہ اس وقت ہو جائے۔ ایک لفظ عربی زبان میں وخزن استعمال ہوتا ہے، اردو میں جسے کونچا کہتے ہیں، اور کچوکا لگانا۔ معلوم نہیں اب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں، لیکن پچھلے زمانوں میں جب کسی شخص کو چیچک کی وبا کی زد میں وہ آ جاتا تھا یا اسے چیچک کا مرض ہو جاتا تھا، تو اس کے سارے چہرے پر داغ پڑ جاتے تھے، غالباً ماتا کے داغ بھی اسے کہتے تھے، اور ایسے شخص کے لیے ذرا سا اس سے اظہار بیزاری کے لیے کونچا کریلا بھی کہتے تھے، کہ جس طرح کریلے اس سبزی کے اوپر جگہ جگہ ایک ابھار ہوتا ہے، اسی طرح اس شخص کا بھی حال تھا، اور اصل میں عربی زبان میں وخزن کا مطلب ہے وہی جو آپ سے ابھی عرض کیا کہ کونچا لگانا، اندر سے مارنا، کچوکا لگانا۔ کچھ امراض ہیں جو انسان کے ظاہر سے شروع ہوتے ہیں اور باطن کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ امراض ایسے ہیں جو باطن سے شروع ہوتے ہیں اور ظاہر کی طرف آتے ہیں۔ عام طور پہ یہ وبائی بیماریاں جو ہیں انسان کے اندر سے شروع ہو کر باہر کی طرف آتی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے پروردگار، میری امت کے بہت سے افراد کو طاعن اور طاعون ان دو سے موت دے،
اور طعن اور طاعون دونوں کو شہادت قرار دیا۔ طعن کا مطلب تو یہ ہے کہ نیزہ مارنا، چھید دینا، نیزے سے حملہ کرنا، اور طاعون ظاہر ہے کہ وبا تھی، اور کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں بھی یہ وبا پھر سے آئی تھی۔ تو طعن اور طاعون، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں میں وفات پانے والوں کو ایک تو یہ فرمایا تھا کہ ان کی شہادت ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی وبائی امراض میں دنیا سے جاتے ہیں ان کا درجہ شہید کا ہوتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے جو طے شدہ ہے، اور چونکہ شہادت فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں بہت تھوڑے لوگوں کو حاصل ہو سکتی تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو محسوس فرمایا تو آپ نے کہا اے پروردگار پھر تو شہادت بہت تھوڑے لوگوں کی ہوگی۔ تو آپ نے اس کا دائرہ وسیع فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ من مات مبتون فہو شہید، جس آدمی کو پیٹ کی کسی مرض سے انتقال ہوا وہ بھی شہید ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی انسان جو وبا کی بیماری میں دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ خاتون بچے کے جنم وغیرہ اس سلسلے میں انتقال کر گئی ماں، وہ بھی شہیدہ ہے۔ اور ان سب کے لیے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ شہادتیں ایسی ہیں کہ ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرہ کار کو اور وسیع فرمایا اور فرمایا من مات حریقا، جو آدمی آگ سے جل کے مرے وہ بھی شہید ہے۔ پھر فرمایا جو آدمی ڈوب کے مرے وہ بھی شہید ہے۔ اس موقع پر ایک مسئلہ خیال رکھنا چاہیے کہ ڈوبنے والی میت کو بسا اوقات غوطہ خور بہت ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور اس کا جسم گلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ چاہیے کہ اگر جسم کی حالت ایسی ہو اور گل گیا ہو تو وہ جو کچھ بھی ملتا ہے اسے پانی سے نکالنے سے پہلے ایک آدھ مرتبہ غسل کی نیت سے ہلا دینا چاہیے، یعنی آگے پیچھے کر دینا چاہیے، ایک آدھ مرتبہ پانی میں اس کو حرکت دینی چاہیے، تو یہ اس کا غسل ہو جائے گا۔ اور پھر باہر اسے کفن میں رکھ دیا جائے تو بس اس کا غسل ہو گیا، اب اسے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ جسمانی اعضاء جس کو ہاتھ لگائیں وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے، تو لوگ اسے چارپائی پر رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اگر اسے پانی سے نکالتے وقت ایک آدھ مرتبہ ہلا دیا جائے غسل کی نیت سے تو اس کا غسل ہو گیا۔ پھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیزے سے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو وبا میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جب وبا پھیل جائے اور تم میں سے جس شخص نے صبر کیا اور اپنے شہر کو نہیں چھوڑا وہ بھی اللہ کے ہاں شہید ہے۔ اس لیے وبائی امراض میں اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا، اپنے وطن اپنے شہر کو نہ چھوڑنا، جب تک کہ وبا کے علاوہ کوئی اور ضرورت پیش نہ آ جائے تو وہاں پر صبر کر کے بیٹھے رہنا، اور اگر اس وبا میں انتقال ہو جائے تو یہ سب شہادت کے درجے میں ہے۔
اسی لیے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب مصر تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا کہ مصر میں طاعون پھیل گیا ہے تو آپ وہاں نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ طعن اور طاعون ان دونوں ہی کے لیے تو آیا ہوں۔ طعن کا مطلب یہ ہے کہ نیزہ مارنا کسی کا، یعنی اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ماتھے پہ کسی نے نیزہ مار دیا تھا اور اس کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور طاعون کا جو انہوں نے کہا کہ اسی کے لیے تو آئے ہیں، تو ادھر حقیقت وہی بات تھی جو حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہیں نہ جاؤ لوگو اس طاعون سے بچ کے، یہ پہلی امتوں پہ عذاب ہوا کرتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی کہ میرے بعد طاعون پھیلے گا اور جو آدمی جس جگہ پر ہوگا اس کے لیے وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے 3 باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا یہ طاعون اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور پچھلی امتوں کے لیے یہ عذاب تھا۔ وہ جو عذاب کا قصہ انہوں نے بیان کیا اس کی سند اگرچہ متصل نہیں ہے مگر بہت قوی سند ہے اس کی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں اور حکمرانوں نے جب عیاشیوں کا رویہ اپنا لیا تو پھر ان لوگوں کے خلاف نہ اٹھنے کی وجہ سے، ان کے خلاف جد و جہد نہ کرنے کی وجہ سے عام پبلک پر بھی عذاب آیا کہ انہوں نے ان ظالموں کو حکمرانی کا موقع دیا اور ہزارہا افراد اس طاعون کی وبا میں مر گئے۔ اس لیے جب بھی کسی ملک میں وبا آ جائے تو کرنے کا کام پھر یہ ہوتا ہے کہ حکمران توبہ کریں، سب سے پہلے اللہ سے وہ معافی مانگیں، کیونکہ جو کرتوت وہ کرتے ہیں اس کا براہ راست اثر عوام پر پڑتا ہے، اور اگر عوام چپ رہیں اور ایسی حکومتوں کو چلنے دیں تو پھر انہیں اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے خلافت راشدہ کے دور میں اور باقی ادوار میں بھی حکمران لوگوں کے سامنے ہوتے تھے اور لوگ اسے فرض سمجھتے تھے کہ اپنے حکمرانوں کو روکیں اور ٹوکیں اور ان کی بری بات پر احتجاج کریں اور اچھی بات پر ان لوگوں کے لیے وہ تحسین آمیز کلمات کہیں۔ تو بنی اسرائیل میں ایسے ہوتا تھا۔ اس کی تفصیل، وہ جو عذاب آیا تھا، اس کی تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو بہت جگہوں پہ مل جائے گی۔ خاص طور پہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھی ہے۔ تو وخز اس بیماری کو کہتے ہیں جو باہر سے جو اندر سے باہر کی طرف آئے۔ تو چونکہ طاعون ایک جراثیم اس کے ذریعے، اور یہ جو اب پھیلا ہے کرونا وائرس، تو وائرس جو ہے وہ اندر سے اس بیماری کو باہر کی طرف لاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اندر سے بیماریاں باہر کی طرف آتی ہیں، اس میں عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اصل میں یہ جنات سے پیدا ہوتی۔ یہ تو اب سائنس کی ترقی کے بعد ہم یہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ یہ وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے، یہ نئے الفاظ آئے ہیں، لیکن قدماء میں حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے جنات کی شرارت انہوں نے قرار دیا کہ انسان کے اندر سے وہ بیماری اٹھتی ہے وبا کی اور باہر کی طرف آتی ہے۔ تو یہ جنات کا ہونا، کہ جنات کا وجود ہے، یہ تو اہل سنہ کے عقیدے میں ہمارے شامل ہے کہ ہم جنات کا وجود مانتے ہیں۔ اب جنات کے کاٹنے کی وجہ سے
یا جنات کی کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جب یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس میں الجھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بیماری کے کئی ایک اسباب ہوا کرتے ہیں۔ موسم کا تغیر انسان کو بیمار کر دیتا ہے، لاپرواہی انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ موسم اچھا خاصا ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان ٹھنڈا گرم کوئی چیز کھا لیتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ تو بیماری کے کئی ایک اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ شیاطین اور جنات وہ اس میں مدد کرتے ہیں کہ انسان کو تکلیف پہنچے، اور اس کے لیے وہ اسے اندر سے زخمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہو بھی جاتا ہے کہ ان کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وہ جن جو نہ نظر آنے والی مخلوق تھی، اب آپ اسے وائرس کہہ لیں، اب آپ اسے بیکٹیریا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مگر اس زمانے میں جن ہی کہتے تھے، اور خود حضرت نے اس کو مانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دعائیں بتائی ہیں کہ اگر جنات کے اثر سے کوئی چیز ہونے لگے تو تم یہ چیزیں پڑھو، وہ انشاءاللہ آخر پہ آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اسی لیے جنات کا جو طعن ہے وہ باطن سے ظاہر کی طرف آتا ہے، اور انسانوں کا جو طعن ہے، طعن کا مطلب نیزے کا مارنا، طعن کا مطلب زخم لگانا، طعن کا مطلب چرکا لگانا، طعن کا مطلب زخمی کر دینا، تو انسان ایک دوسرے کو باہر سے زخمی کرتے ہیں، اور جنات اندر سے بیکٹیریا اور وائرس کام کر کے وہ اپنی اس چیز کو باہر کی طرف لاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وبا پھیل گئی تھی، اور اسی وبا سے بچے ہوئے کچھ لوگ تھے جو آپ کے پاس آئے تھے، اور خارش ان کو ہو گئی تھی، تو آپ نے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر میری جو اونٹنیاں ہیں ان میں رہو، اور انہیں فرمایا تھا کہ تم اپنی اس خارش کا علاج کرنا چاہتے ہو تو اونٹنیوں میں رہنا، میرے کچھ غلام وہاں ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہاں پہ اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب، یہ دونوں چیزیں تم استعمال کرنا، پینا، تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ علاج، اس پہ ایک جگہ بہت تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، اس کو دہرانا نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں گئے اور انہوں نے اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیا، اور وہ خارش ان کی ٹھیک ہو گئی۔ پھر انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو غلام پہلے سے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کیا، پھر دوسرے وہ مرتد ہو گئے، اور تیسرے انہوں نے اونٹنیاں ڈاکہ ڈالا اور بھگا کر لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے لوگوں کو بھیجا، اور اونٹنیاں آئیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین سزا انہیں دی۔ وہ اتنی شدید سزا تھی کہ جو لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں بخاری میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ان کے الفاظ میں کہ یہ انسانی رویہ نہیں ہے، لیکن انہیں جاننا چاہیے اور باتوں کے علاوہ کہ یہ تینوں جرائم بھی کچھ کم نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا انہیں دی تھی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، یہ سزا کینسل ہو گئی تھی۔ یہ سارا واقعہ ڈاکے کی سزا اور ارتداد کی سزا، اور اسی طرح جو انہوں نے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، قتل کی سزا، ان حدود سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دی تھیں، یہ سزا دی تھی، اور جب حدود نازل ہو گئی ہیں تو پھر یہ سزائیں کینسل ہو گئی۔ کس حدیث نے کس حکم کو منسوخ کیا ہے؟ پہلے حکم تھا، پھر کس حدیث اور روایت نے اسے کینسل قرار دیا ہے؟ یہ علم بڑا ضروری ہے، وگرنہ آدمی ان چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے کہ جو کینسل ہو گئی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رفع یدین کی احادیث پہ کوئی بحث نہیں کر رہے، لیکن آپ دیکھیں ہمارے حنفی لوگ رفع یدین نہیں کرتے، اونچی آواز سے آمین نہیں کہتے، تو اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ احادیث کینسل ہو گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے تھے، پھر وفات سے پہلے ان چیزوں کو ترک فرما دیا تھا۔
امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ چونکہ کینسلیشن نہیں مانتے، اس لیے وہ بہت سی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ کینسل ہونے کی ایک دوسری مثال آپ کے سامنے رکھی، تو ان لوگوں کو خارش ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ تجویز فرمایا تھا کہ جاؤ اور یہ پیو اور اس طرح ہو جائے گا۔ پھر وبا اور بھی پھیلی ہے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مدینہ منورہ میں وبا آ گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک وبا کے ایسا وقت گزرا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگ بڑی جلدی ان کا انتقال ہونے لگا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طب کے باب میں یہ روایت لائے ہیں، بہت جلدی لوگ ایک کے بعد ایک اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ شہید ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے عذاب قبر نہیں تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وبا کا مسئلہ کئی مرتبہ ہم نے بیان کیا۔ آج وبا کی کوئی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، لیکن یہ بتانا ہے کہ شریعت نے اس زمانے میں لوگوں کو کیا احکامات دیے تھے اور کیا چیز انہیں پیش آ گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب شام میں بہت زیادہ شہادتیں ہو گئیں لوگوں کی اور اسلامی حکومت بہت وسیع ہو رہی تھی، تو آپ نے شام کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کم سے کم بھی وہ کہتے ہیں 4 مرتبہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام گئے۔ تو شام کے ان کے جو 4 اسفار تھے، یہ 18 ہجری میں ایک سفر پیش آیا، اور آپ نے فرمایا شام میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اور وراثت کے مسائل، زمینوں کے مسائل، پیسے کے مسائل، یہ سب الجھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے میں خود جاؤں اور جا کر لوگوں کے درمیان فیصلے کروں اور خاندانوں تک ان کی وراثت بھی پہنچاؤں، اور جو کچھ اس فوجی کا شہادت کے بعد رہ گیا ہے اس کی منصفانہ طور پر تقسیم کی جائے۔ چنانچہ آپ نے سفر اختیار فرمایا، اور سرغ کے مقام تک جب پہنچے ہیں تو وہاں سے شام کے جو قائدین تھے وہ ان سے آ کے ملے۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، اور ان قائدین میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دوسرے تھے، تیسرے یزید بن ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے، بہت عزیز تھے، انہیں اپنا بھائی بڑا پیارا انہیں لگتا تھا، ان کا نام تھا یزید، اور صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نہیں بلکہ یوں کہیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے 2، ایک معاویہ اور ایک یزید۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی یزید سے بڑی محبت تھی۔ یزید کو مقرر کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ اموی تھے نا سارے، تو یزید کو شام کی حکومت پہ مقرر کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں جو بیٹا ہوا ہے وہ جو یزید، اس کا نام انہوں نے یزید اپنے حقیقی بھائی کے نام پہ ہی رکھا تھا، کیونکہ بھائی انہیں بڑا عزیز تھا۔ یہ وہ یزید ملعون تھا جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کربلا میں اپنی فوج کو بھیجا، اور ہوا جو کچھ کہ ہوا۔ تو یزید بن ابو سفیان اور ہے، اور یزید بن معاویہ اور ہے۔ یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور بہت پائے کے آدمی تھے، اور یزید بن معاویہ جو تھا یہ وہ تھا جس نے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ تو سرغ کے مقام پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سارے کمانڈرز ملنے آئے، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابو سفیان، شرحبیل بن حسنہ، اور یہ شراحبیل ہے لفظ جسے شرجیل لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ شراحبیل ہے۔ ہوا یہ کہ کاتبوں اور لکھنے والوں کی غلطی سے بے کا نقطہ ہا کے نیچے پڑ گیا، شراح تھا نا تو اس کے نیچے پڑ گیا، لوگوں نے ڈال دیا، تو یہ شرجیل اس سے بن گیا، ورنہ شرجیل کوئی نام نہیں۔
لوگوں نے رکھے ہیں نام شرجیل، شرجیل کوئی نہیں، شرحبیل تھا، شرحبیل ابن حسنہ، اور پانچویں تھے عمر بن العاص۔ یہ پانچوں ملنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، اور اس موقع پر وہ تاریخی مکالمہ ہوا۔ انہوں نے کہا حضرت وہاں تو وبا پھیل گئی ہے شام میں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے طلب فرمایا، پہلے تو ان سے بات کی، ان سے مشورہ کیا۔ ان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی رائے ہوئی تھی، جو پہلے بھی عرض کی جا چکی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ ضرور جائیں اور آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں اللہ کی ایک تقدیر سے بھاگ کر دوسری تقدیر جو مدینہ منورہ کی ہے وہاں جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تھا، یعنی کہا تھا کہ لو قال غیرک، اگر ابو عبیدہ آپ کے علاوہ کوئی بات کرتا، یہ تو پھر تھا، مطلب یہ کہ مجھ سے ادب اور تمیز سکھاتا کہ کیسی بحث کر رہے ہو، آپ جیسا بڑا آدمی اور ایسا جملہ کہے، مجھے بڑی حیرت ہے۔ انہیں پھر سمجھایا۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا تھا۔ یہ بات ہم سے پہلے رہ گئی، کئی بار خیال آیا کہ ہم اس کی تصریح کریں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے پھر آخر پہ پہنچ کے کہا کہ اچھا امیر المومنین آپ تشریف لے جائیے۔ انہوں نے سمجھایا ان کا، دیکھو ایک وادی میں ایک آدمی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتا ہے، تو ابو عبیدہ ایک طرف خشک زمین ہے جس میں کچھ نہیں ہے، اور ایک طرف سبزہ زار ہے، ایک طرف سبزہ لگا ہوا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اپنے جانوروں کو اس طرف کو لے جائے یا اس طرف کو لے جائے گا۔ اور پھر فرمایا ظاہر ہے کہ وہ سبزے والی زمین کا انتخاب کرے گا۔ یہی میں نے بھی کیا ہے کہ شام میں جب وبا پھیلی ہے تو اس کی بجائے میں نے اس زمین کا انتخاب کیا ہے جہاں پر یہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور شرحبیل رضی اللہ عنہ اس موقع پہ فرمایا کہ اس طاعون سے نہیں ہمیں بھاگنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے شہادت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور ہمارے حق میں یہ رحمت ہے، جبکہ ہم سے پہلی امتوں کو یہ عذاب دیا گیا تھا۔ لیکن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی رائے مختلف تھی۔ عمر بن عاص بن وائل، یہ پورا ان کا یہ نام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تھا تو عمر بن العاص، یہ جو عاص تھے نا، عاص بن وائل، عمر کے والد، عمر رضی اللہ عنہ کے والد، انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بچایا تھا۔ بعض مکہ والے قبیلے جو بڑے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سزا دینا چاہتے تھے اسلام کی قبولیت پہ، تو عاص بن وائل نے بچایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ تو میرا بیٹوں کی طرح ہے، اس کو کچھ نہ کہنا، اور ایک آدمی نے کوئی اپنا دین پرانا چھوڑ کے نیا اختیار کر لیا تو تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے، اپنا کام کرو۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اردن میں یہ پہلے ساری افواج لڑ رہی تھی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اردن میں فوج کی الگ کمانڈ کر دی تھی، ہمس میں الگ کر دی تھی، دمشق میں الگ کر دی تھی، اور کنسرین۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ایک فوجی ایریا قرار دے کے یہاں کی کمانڈ الگ کر دی تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ تغیر یزید کے زمانے میں واقع ہوا تھا، اور پھر یہ ساری کمانڈز جب 4-5 الگ ہو گئیں تو ان سب پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اب اس مخمصے میں پڑ گئے کہ یہاں ابو عبیدہ مجھے جانے سے روک رہے ہیں، اور شام میں طاعون پھیل رہا ہے، اور ادھر شرحبیل ابن حسنہ ہیں، اور ادھر یہ خالد ہیں، اور یہ ہیں، اور یہ لوگ مجھے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا آپ لوگ تشریف لے جائیے اور مہاجرین کو میرے پاس بھیجیں۔ مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے، اور یہ اختلاف بحث مباحثہ وہاں بھی ہوا ہے۔ اتنے بڑے فیصلے ایسے ہی نہیں ہو جاتے، بڑے لوگ بڑی مباحث بڑے رد و قط کے بعد کہیں جا کر مسائل طے ہوا کرتے ہیں، اور حق بنتا ہے کسی کا بھی اختلاف کا، اس میں کیا گھبرانا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہی مہاجرین میں سے کچھ حق میں تھے اور کچھ نے کہا بالکل نہ جائیں حضرت، آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بڑے درجے کے لوگ ہیں، اور جا کر انہیں وبا میں پھنسانا ہے ہم نے،
ہم تو بالکل اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ کو چاہیے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارتفعوا عنی، مجھے دوسرے گروہ کی طرف جانا ہے، یعنی انہیں بلاؤ میرے پاس، اور آپ نے انصار کو بلایا۔ انصار میں بھی یہی صورتحال کہ کچھ کہتے تھے جائیں، کچھ کہتے تھے نہ جائیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ہے، کیونکہ ہجرت 8 ہجری میں تو ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا ان کو بلاؤ، میں ان سے وبا کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی رائے دی، ان کا امیر المومنین واپس چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اعلان کیا، فرمایا لوگوں کو کہو کہ میں کل صبح واپس جا رہا ہوں، اور میرے ساتھ سارے وہ لوگ چلیں گے جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں۔ اور مدینہ منورہ پہنچ کر پھر انہیں خط ملا کہ شام میں وبا نے زور پکڑ لیا ہے اور شدید اس وبا کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں اور لاشیں گر رہی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا، ابو عبیدہ میرا خط ملے تو یہ ہاتھ سے رکھے بغیر اٹھ کے چل پڑنا، صبح ملے تو شام کا انتظار نہیں اور شام ملے تو صبح کا انتظار نہیں۔ انہوں نے جواب میں لکھوایا کہ حضرت میں جانتا ہوں، اور لکھا انہیں کہ بہت ضروری کام مجھے پیش آ گیا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ میں جانتا ہوں آپ کو کیا ضروری کام پیش آ گیا ہے، جس آدمی نے بہرحال ایک دن تو مرنا ہی ہے نا، اس کو آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اپنی فوج کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، پھر معاذ کا انتقال ہوا، پھر ان کے بیٹے عبد الرحمن کی شہادت ہو گئی، پھر اس کے بعد یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ یہ سب تعاون میں ایک ایک کر کے چلتے بنے، دنیا سے چلے گئے، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ انہوں نے اردن میں، حمص میں، دمشق میں، جہاں جہاں جو کمانڈر مقرر کیا تھا سب تعاون کی اس میں آ گئے۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمر بن العاص کے لکھا، تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا لوگوں اس زمین کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس خطبے کے پیچھے، اس بات کے پیچھے دو چیزیں ہیں۔ ابو داؤد میں آتا ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی زمین کے متعلق کہ اللہ کے رسول یہ زمین یہاں پہ صحت ٹھیک نہیں رہتی، آپ نے فرمایا اس سے چلے جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو، یہاں وبا ہے۔ اور پھر فرمایا تھا یہ مسلسل بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، یہ مسلسل وبائیں جس جگہ پہ آتی رہتی ہیں، پھر یہ موت کے گھاٹ اتارتی ہیں، فنا کر دیتی ہیں آدمی کو، تو اس زمین کو چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ وہاں وبا آتی تھی پھر ختم ہو جاتی، پھر آتی تھی پھر ختم ہو جاتی تھی۔ جیسے دنیا میں اب بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں تو بتائیں گے کیسے علاقے ہوتے ہیں، یہ ان کا موضوع ہے ہمارا نہیں۔ تو ایک تو یہ چیز تھی کہ وہ جگہ بدل دینے کا حکم دیا تھا، اور دوسرے اس کے پیچھے یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ کی طرف سے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مایوس ہو گئے کہ اپنی فوج کو دستوں کو چھوڑ کے نہیں تشریف لائیں گے، تو انہیں لکھا تھا کہ اردن سے نکل جائیں۔ اردن کی جو جگہ ہے یہاں پر بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جابیہ ایک مقام تھا، فرمایا وہاں پہ کوچ کر جائیں۔ پھر اسی اسنا میں ان کی شہادت ہو گئی تعاون کی وجہ سے۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، ابو وائلہ زہلی رضی اللہ عنہ نے اس پہ اعتراض کیا تھا۔ یہ زحل جو قبیلہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے وہاں کے تھے اور صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جہاں وبا ہو وہاں سے نہیں جانا چاہیے، آپ یہ کیا فیصلہ کرنے لگے؟ اور اس میں بڑے سخت جملے انہوں نے کہے جو پہلے آ چکے ہیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا، حضرت میں تو آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا، لیکن میں فوج کو حکم دیتا ہوں کہ پہاڑوں میں چلے جائیں اور الگ الگ جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں تاکہ یہ وبا والی زمین بھی فارغ ہو جائے اور ہم لوگ بھی اس سے نجات پائیں۔ تو پھر ہوا یہی تھا کہ وہ الگ الگ جگہوں پہ چلے گئے تھے، پہاڑوں میں پھیل گئے تھے، اور اجتماع کو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا تھا۔ اس لیے ہم یہ جو کہتے ہیں کہ جتنے اجتماعات ہیں ہمارے ملک میں یہ سب ختم کرنے چاہیے، دو ٹوک لفظوں میں کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جماعت نہیں ہونی چاہیے، لوگ اپنے گھر میں پڑھیں،
جمعے کا اجتماع نہیں ہونا چاہیے، اس سے واضح اور کیا کہیں؟ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں ظہر کی، مسجدوں کو تالا نہ لگایا جائے، مسجدوں کو بند نہ کیا جائے، وہاں بہت سے اور اعمال ہیں۔ سب سے بڑا عمل تو آذان کا ہے، آذانیں جاری رہیں، مساجد کے دروازے کھلے رہیں۔ اب تک بہت سے ہمارے ہاں سینکڑوں دیہات ہیں، جب کسی آدمی کو کھانا کھانا ہوتا ہے، کوئی مسافر ہوتا ہے، کوئی اور چیز، تو مسجد میں امام صاحب جا کے کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں خود پیش آیا کہ لوگ جو دیہاڑی دار اور ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی یہاں 76 یہاں مسجد میں، اور کہا کہ کسی سے کہیں ہمیں کھانا کھلا دیں۔ آپ اللہ نہ کرے ہم آپ سے کوئی غلط بیانی سے کام لیں، اور نہ خدا کرے کہ آپ کسی اور گمان میں چلے جائیں۔ ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے فون آیا کہ ہم 7 آدمی ہیں اور کوئی سبب اور ذریعہ رہا نہیں، اور فلاں جگہ رہتے ہیں کریٹ میں ہسپتال کے پاس، تو کل ہم آئیں گے اور ہمیں کچھ گھر کے لیے راشن دے دیں۔ آج شام کو کسی سے پوچھ لیجیے ہم نے جو راشن دیا انہی لوگوں کو، تو وہ اسی وجہ سے کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں، مسجد کے باہر کھڑے تھے ایک ساتھ، اور جا کے انہوں نے ان کی اہلیہ آئیں اور انہوں نے بات کی، تو ہم نے کہا شوہر معلوم ہوا کہ مسجد، تو یہ ساری چیزیں اسی طرح مساجد کو کیوں بند کریں؟ لیکن اجتماع کو ختم کر دینا یہ ٹھیک چیز ہے، اور یہ فیصلہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بالکل درست ثابت ہوا، طاعون ختم ہو گیا۔ اور یہی وہ چیز تھی جس پہ امام طحاوی اس روایت کو لائے ہیں۔ ہم اس بحث کو نہیں کریں گے، بہت لمبی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سرغ کے مقام سے جو میں لوٹ آیا تھا، اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں موت کے خوف سے، موت سے ڈر کے بھاگ آیا تھا، اللہ تو جانتا ہے ایسی بات نہیں ہے، لوگ جھوٹی تہمت مجھ پہ لگاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں جو کام کرنے تھے نا، وہ بہت زیادہ ضروری تھے۔ مجبوراً یہ سفر اختیار فرمایا کہ شام کو پہلے جا کے وہاں پیسوں کی تقسیم اور وراثت اور یہ، لیکن انہیں یہ احساس تو تھا کہ پیچھے خلافت ہے، بہت ضروری کام بھی ہیں ابھی رہتے، مجھے وہ جا کر وہ کرنے ہیں۔ تو بعض لوگ تھے، ہم جانتے ہیں کون تھے، نام بھی معلوم ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا افشا کریں۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین موت سے گھبرا کے بھاگ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 3 چیزوں کے متعلق اس موقع پہ فرمایا۔ انہوں نے کہا اللہ تو جانتا ہے یہ مجھ پہ تہمت ہے، میں سرغ سے جو واپس آیا تھا اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ پھر دوسری چیز، پھر تیسری چیز، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائیں، اس لیے آپ سے ذکر کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی بچہ ہمارا پڑھے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں سے موت سے فرار ہوا تھا، یہ بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے موت وہ بچوں کا کھیل، ایسی چیزیں تھیں، انہیں کون سا اس دنیا میں جی ان کا لگا ہوا تھا، وہ تو اللہ کی رضا، خدا کی راہ میں شہادت، اللہ سے ملاقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ان کی روح مبارکہ سے ملاقات، وہ تو ان چیزوں کے لیے موت کو محبوب جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ بہرحال عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے متفرق کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خط، اور دوسرے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی اس بات کی اطلاع مدینہ منورہ پہنچی۔ جب پہنچی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دریافت کیا کہ کن کن پہاڑوں میں، ان کا فلاں اور فلاں اور فلاں پہاڑوں میں، تو چپ رہے، نہیں بولے۔ وہ تو اپنے فوجی کمانڈر اور گورنر ان کے بارے میں اتنے حساس تھے کہ اگر پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے اپنا دروازہ رات کو بند کر لیا تھا تو ہٹا دیتے تھے، کہتے تھے لوگ دروازے کھلے رکھو تاکہ لوگ تمہارے پاس آئیں اور شکایات لے کے آئیں، ان کی شکایات کو ختم کرو، یا پھر کوئی قاعدہ مقرر کرو کہ رات کو کس وقت تم اپنے گھر چلے جاؤ گے اور پھر صبح ملاقات ہوگی۔ یہ سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ انہیں مدینہ منورہ بلوا لیا تھا کہ رات کو دروازہ تمہارے گھر کا بند ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو بھیجا تھا کہ لوگ تمہیں بتائیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ تو یہ ایک اور بات، لیکن
سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یہ کیا، اور دوسرے وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون سے فرمایا تھا کہ چلی جاؤ اور ان جگہ کو، کیونکہ پھر آہستہ جب بیماریوں کی جگہیں جو ہیں ان میں بیماریاں آتی ہیں تو آہستہ آہستہ پھر انسان فنا کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو طاعون کی بیماری تھی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گئے وہاں پہ مصر، اور انہوں نے کہا ہم انہی چیزوں کے لیے تو آئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت دی تھی شہادت کی وہ کسی طرح تو حاصل ہو، میں اس علاقے میں آ رہا ہوں۔ اور وہ آنا جو تھا وہ اس اعتبار سے کہ وہ شہادت کا درجے میں بھی، اور تان یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے مصر میں اس وقت شدید ضرورت تھی، تو وہ چلے گئے، تشریف لے گئے۔ تو اس لیے یہ جتنی وبائی بیماریاں ہیں شریعت نے بالکل لگا بندھا جو فیصلہ کیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اوپر تک سب اس بات کے قائل ہیں کہ اندرونی طور پر کوئی بیماری ہوتی ہے، اندر انسان کے جنات شیاطین ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اندر کے کسی حصے میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جو اس وقت جنات شیاطین کہلاتے تھے، اب آپ اسے وائرس کہہ لیں، آپ اسے بیکٹیریا کہہ لیں، آپ اسے کوئی اور نام دے دیں، لیکن اندرونی طور پہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ باہر کی طرف ٹریول کرتی ہے۔ یہی اس کرونا وائرس کا حال ہے، اور یہی سب چیزیں رہ گئی۔ یہ بات کہ اب کرونا وائرس سے جو کچھ پھیل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ جب مسلمانوں کے معاشرے میں، کافروں کا نہیں کہا، اس لیے کہ کافر اللہ کے ایسے عذاب کے مستحق ہیں نہیں ہیں، ان کو کیوں ہوتا ہے وہ ایک الگ وجہ ہے۔ لیکن مسلمان ممالک میں یہ وبائی بیماریاں عام ہو جائیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا، مسلمانوں کی حکومتوں میں اگر دو چیزیں ہو جائیں گی، ایک بدکاری اور دوسرے سود کا کاروبار، آپ نے فرمایا جب یہ دو چیزیں عام ہو جائیں گی فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو وہاں کے لوگ، وہاں کے مسلمان خود اللہ کو دعوت دیں گے کہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر۔ اتنی بری یہ دو حرکتیں کریں گے اگر اسلامی ممالک میں، تو آپ نے فرمایا خدا کے عذاب کو اپنے لیے خود دعوت دے رہے ہیں کہ خدا انہیں عذاب دے۔ ایک بدکاری اور ایک سود۔ دنیا کا کوئی مسلمان ملک سعودیہ سمیت اب ایسا نہیں ہے جہاں پہ سود کا کاروبار نہ ہو۔ یہ حکمران سود کے کاروبار کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سود کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا، نواز شریف صاحب اٹھ کے عدالت میں چلے گئے سپریم کورٹ میں، اور جا کر اس شرعی فیصلے کے خلاف انہوں نے، اب تک وہ نہیں فیصلہ چلنے دیتی حکومت کہ اس پہ بحث کریں، سود کا کوئی متبادل نظام ہے تو وہ لائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سود کو تو ان مسلمانوں نے خود اپنی بستیوں میں رائج کیا، اور جو بدکاری کا حال ہے وہ خود رائج کیا۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے جو بات اب کہنے لگیں۔ پاکستان میں ہر ایک کے رشتہ دار اور عزیز ہوں گے، بھیج دیں اسلام آباد، جبکہ پورا شہر، روڈز بند ہیں، مارکیٹس بند ہیں، اور میلوں آدمی کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ الحمدللہ لوگوں نے حکومت سے تعاون کیا ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی حال یہ ہے کہ ہم کسی بھی وجہ سے شام کو رات کو جاتے ہیں، وہاں بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، اور اب حال یہ ہے کہ آپ کل کسی کو بھیجیں اور اس سے پوچھ لیں ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، پورے مری روڈ پہ اور F10 میں، مرکز میں، اس کے علاوہ باقی سارا علاقہ آپارہ میں، جگہ جگہ آپ کو کچھ کچھ فاصلے پہ عورتیں نظر آئیں گی، اور لوگ گاڑیاں روک رہے ہیں اور انہیں بٹھا کر ساتھ لے جا رہے ہیں، یہ سب کو کھانا کھلانے لے جا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ ہم اپنے حالات پر بھی تو غور کریں نا کہ ہماری روش کیا ہے۔ والعیاذ باللہ کھڑے ہوتے ہیں جس مقصد کے لیے بھی ہم
وقت لگتا ہے لوگوں سے بات کرنی، کچھ بھی کہنا سننا، کوئی کام کرنا، تو اسی جہان میں جیتے ہیں. ہمیں نہیں نظر آتا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے. اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مسلمان حکمرانوں میں دو چیزیں عام ہو جائیں گی، ایک معاذ اللہ بدکاری اور دوسرے فرمایا تھا کہ سود کا کاروبار، تو آپ نے فرمایا یاد رکھو پھر تمہیں ایسی بیماریاں چمٹیں گی جن کا تمہارے آباء و اجداد نے سنا بھی نہیں ہوگا. اس لیے 70 سال کے 80 سال کے کہتے ہیں جی ہم نے تو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا نہ سنا کہ کوئی ایسا وائرس آ گیا، کوئی ایسی چیز آ گئی، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا نہ سنا. تو جب مسلمان ایسی حرکتیں کریں گے پھر یہ چیزیں عام ہوں گی، پھر انہیں خدا کی پکڑ سے کون بچائے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سے پچھلی نسلوں نے بھی تو دیکھا تھا، ہیضہ پھیل جاتا تھا، طاعون پھیل جاتا تھا. اور ہیضہ جب پھیلتا تھا تو سعودیہ والے ہندوستان والوں پہ حج کو آنا منع کر دیتے تھے. اس لیے اب بھی اگر ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ شرعاً جو اجتماعات ہیں، حکومت نے کہا کہ شرعی اجتماعات، یہ مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمن صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان حضرات نے جو فتویٰ دیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اگر روکے گی تو شرعی اجتماع بھی نہیں کیے جا سکیں گے. اسی جب حکومت روک رہی ہے، خواہ وہ اس وجہ سے روک رہی ہے کہ وہ ڈرتی ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پر اگر یہ وبا عام ہو گئی تو ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، سنبھالے گا کون ان مریضوں کو، اور یا اس لیے کہ وہ چاہتی ہے اپنے عوام کی حفاظت کرے. بہت اچھی اور نیک بات ہے، ہم کیوں نہیں اس کے ساتھ تعاون کریں گے؟ کرنا چاہیے. یہ مسئلہ کہ دنیا کے لیے ہم کمانے نکل جاتے ہیں اور مسجد کا، بھیا یہ مسئلہ نہیں ہے. کمانا فرض ہے، اپنی جان بچانا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اپنی جان کو موت کے لیے پیش نہ کرو. ولا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش نہ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کے لیے جان بوجھ کر اپنے آپ کو پیش نہ کرو. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ کسی بھی ایسے موقع پر جب انسان کو موت کا خطرہ لاحق ہو تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. صاحب فتح القدیر نے صاف لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 1000 فرض کیجئے فوج ہے، فگر تو وہاں دیکھ لیجئے اس وقت ذہن میں نہیں، یا 100 آدمی ہے اور ایک اکیلا مسلمان ان سے ٹکرانا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے کہ عدد تعداد کے اعتبار سے وہ غالب ہیں، تو اسے چاہیے کہ پیچھے ہٹے. یہ بزدلی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اپنی جان کو بچانا ہے. بچے ہیں، اہلیہ ہیں، گھر والے ہیں، ان کی زندگی ہے، اس کو کمپیئر کرنا کہ مسجد کا کیا، یہ جذباتی چیزیں نہیں چلتی بھیا. شریعت کا ایک قانون ہے، جذبات سے ہٹ کے اس سے بتایا یہ ضروری ہے اور یہ اس قدر ضروری نہیں ہے. جماعت اگر واجب ہے تو جان کا بچانا اس سے بھی بلند درجے پر فرض ہے. جان بچانی چاہیے اپنی. جماعت کے لیے آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جماعت کرائیں. سب سے پہلے وہ جو گھر میں جماعت کرانا چاہتا ہے، امام کھڑا ہو. امام سے 5 فٹ کی تو صفی ہوتی ہے، اب گورنمنٹ کہتی ہے 6 فٹ، تو 6 فٹ پیچھے بچے وہ ان کے بیٹے کھڑے ہوں. گھر میں جو بھی بالغ آدمی نماز پڑھائے وہ سب سے پہلے اس کے پیچھے پہلی صف جو بنے گی وہ بالغ مردوں کی بنے گی، تیسری صف جو بنے گی وہ بچوں کی بنے گی، اور اگر ان بچہ ایک ہی ہے تو ایک بچہ آگے بڑھ کے دوسری صف میں چلا جائے گا اور اس کے پیچھے عورتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض ایسے جو معذور تھے، گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا باب آپ نکالیں، بخاری میں تشریف لے گئے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول
میرے اور مسجد کے درمیان یہ پانی کی رو ہے، بارشیں جب ہوتی ہیں تو میں نہیں آ سکتا، اور آپ میرے گھر میں نماز پڑھ دیں۔ عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا اچھا بھائی بتاؤ، ان کا کہ جناب والا تشریف لائے ہیں تو کھانا کھا لیں، اور نے فرمایا پہلے میں نماز پڑھا دیتا ہوں پھر کھانا کھا لیں گے۔ تو انہیں اپنی اہلیہ کو کا کھانا بنا، اور جو وقت تھا اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں کھڑے ہو کے ایک جگہ نماز پڑھی، اور انہوں نے اپنا مصلی اسے بنا لیا۔ 20 عذر فقہا نے جو بیان کیے تھے آپ کے سامنے رکھے تھے نا، کہ یہ بھی عذر ہے، یہ بھی عذر ہے، یہ بھی عذر ہے کہ مسجد میں نہ جاؤ۔ دو ٹوک لفظوں میں ہم بات کرتے ہیں، نہ جاؤ بھائی مسجد۔ اللہ نے چاہا، حالات بدل گئے، تبدیلی ہو گئی، پھر کون کہتا ہے جماعت سے نماز نہ پڑھیے؟ جماعت سے نماز پڑھنا اسلام کے عظیم ترین شعائر میں سے ہے، بہت بڑی چیز۔ لیکن جو منع کر رہے ہیں وہ کسی دلیل سے ہی منع کر رہے ہیں نا۔ اسلام جذبات کے تابع نہیں ہے کہ ہم اپنے جذبات کے مطابق اسلام کو ڈھالتے رہیں۔ اسلام اللہ کے قانون کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، فقہا نے جو اس سے مسائل کا استنباط کیا ہے، اس کا نام ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ بھیا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ہمیں ذرا خدا کا خوف نہیں کہ ہم اتنی بڑی باتیں کریں کہ جمعے کو چھوڑ دو۔ یہ کیا بتائیں کتنی محنت اور تحقیق کے بعد اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہ چاہیے۔ مساجد کھلی رہیں، اذان ہو، اسلام کے شاعر میں سے ہے۔ مساجد کے اور بہت سے کام ہوتے ہیں، وہ کرنا ہے۔ جنازہ میت ہو جائے تو لوگ مسجد جائیں گے، یہ سب کام بھی تو کرنے ہیں۔ مسجد کیوں بند کی جائے؟ مساجد کھلی رہیں گی لیکن اجتماع نہ ہو۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے جب ہم 5 وقتہ نماز کے لیے اور جمعے کے لیے اتنی بات کہہ رہے ہیں، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ میں جو حضرات چل رہے ہیں انہیں چاہیے کہ جماعتیں جو ہیں کچھ مدت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اگر خطرہ نہیں ہے کوئی ایسا، اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ اور اگر کوئی خطرہ ہی ایسا ہے کہ کسی کو ایسا مرض ہو گیا ہے تو پھر گورنمنٹ کو رپورٹ کریں، اور گورنمنٹ جو کچھ بھی ڈاکٹرز کو کہتی ہے ڈاکٹرز اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ سیدھی سادی عقلی باتیں۔ آج کی خبریں ہمارے ہاں سن لیجئے۔ ایک صاحب تبلیغ میں تھے تو گورنمنٹ پولیس کے ایک اچھے افسر نے انہیں منع کیا کہ نہ کریں، اور انہیں یہ وائرس تھا۔ انہوں نے چاقو نکالا اور اس پولیس والے کے پیٹ میں، اور وہ بیچارہ زخمی ہوا، اسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ یہ آج کی نیوز میں آپ دیکھ لیں۔ کسی چیز سے بھی اتنی محبت جو انسان کو حق سے الگ کر دے نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہم سے، آپ نے فرمایا کبھی کسی شخص سے اتنی محبت نہ کرنا کہ تمہیں سچی بات اگر کہنی پڑ جائے تو تمہاری محبت تمہیں روک دے، اور فرمایا کسی سے ایسی نفرت نہ کرنا کہ اس سے کبھی کام پڑ جائے تو تم اس سے بات نہ کر سکو، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ہون فرمایا تھا کہ اعتدال کے ساتھ رہو۔ محبت بھی ایک درجے کی، دوری بھی ایک درجے کی۔ تو اسی کسی بھی جماعت سے، کسی بھی فرد سے ایسی محبتیں کہ انسان سچ بات نہ کہہ سکے، آخر کیوں؟ تو اس لیے شریعت کے احکامات جو ہیں وہ سارے واضح ہیں۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں نکلنا اپنے مقام پہ، لیکن ان حالات میں کہیں نہیں جانا چاہیے۔ گورنمنٹ کہتی ہے اپنے گھروں میں بیٹھو، ہمیں گورنمنٹ کی بات کی پابندی کرنی ہے۔ اگر یہ شریعت کی کسی نص سے ٹکراتی ہو، کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم شریعت کو چھوڑ دیں اور گورنمنٹ کی بات پہ عمل کریں؟ قاضی خان کی اور فتح القدیر کی اور وہ ساری عبارتیں واضح طور پہ آپ کے سامنے نہیں آئیں کہ ہم نے کہا کہ اگر گورنمنٹ جبراً منع کرے، خدا کے دین کی مخالفت میں منع کرے، تو پھر تو مسلمانوں کو چاہیے کہ لڑ مرے، ایک آدمی کو امام مقرر کریں، سب اس کے پیچھے جمعہ پڑھیں۔ حکومت کیا چیز ہے؟ کیوں خدا کے شعائر کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ لیکن حکومت کی ایسا کوئی رویہ نہیں ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ مہربانی سے، محبت سے وہ کہتی ہے نہ ہو، نہ اجتماع کرو، دیکھو اس سے، تو ہمیں ماننی چاہیے۔
جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے، بس اتنی بات۔ یہ جو بات مسلکی بنیادوں پہ ہوتی ہے نا، یہ بھیا جو کرتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوگا۔ ہم نے تو آپ کو سیدھی سادی دعوت دی ہے کہ اذانیں دینا مساجد میں اس وبا کو روکنے کے لیے، احمد رضا خان صاحب نے اس کی جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور مولانا نے جو فتویٰ دیا ہے ان کے پیروکار اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اب کتنی بار اذان دی جائے، کب دی جائے، وقت کیا ہے، متعدد مرتبہ، ایک آدھ مرتبہ، کوئی پابندی نہیں ہے، جس کا جو جی چاہے، اس لیے کہ یہ عمل کتاب و سنت سے براہ راست ثابت نہیں ہے، بلکہ مولانا نے اسے ذکر الہی میں شمار کیا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا اللہ کا ذکر شیاطین کو دور کرتا ہے، اور اذان خدا کے بہت بڑے اذکار میں سے ایک ذکر ہے، لہٰذا اسے کیا جائے۔ اسی لیے وہ قبر پہ تدفین کے بعد بھی اذان کے قائل ہیں، اور احمد رضا خان صاحب نے جو اپنی وصیت لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے تحریر فرمایا کہ میری وفات کے بعد اس طرح 7 مرتبہ اذان دی جائے، وہ اس بات کے قائل ہیں۔ اب یہ بحث کہ بدعت ہے، سنت ہے، کیا ہے، ہم ان بحثوں میں پڑے بھی نہیں، اور نہ یہ موقع ہے کہ ہم یہ بات کریں۔ وہاں تھانوی رحمۃ اللہ سے صاف بدعت قرار دی ہے۔ البتہ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ایسے کرتے تھے بزرگ، تو ایک وقتی چیز تھی، کوئی شریعت کا ایسا حکم نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا درجہ دے دیں، اسے فرض کر دیں، اذان کو سنت موقدہ قرار دیں، واجب قرار دیں، سنت موقدہ قرار دیں، سنت غیر موقدہ قرار دیں۔ آپ کس درجے میں اسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ مستحب لکھا ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی بہتر چیز، تو ہم کیوں لڑیں؟ کچھ کہتے ہیں مستحب ہے، کچھ کہتے ہیں بدعت۔ بدعت اور اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بدعت تو وہ ہوتی ہے جس کی اصل کتاب و سنت سے ہمیں ملتی نہیں ہے، اور اجتہاد وہ ہوتا ہے جو نیا مسئلہ کوئی پیش آ گیا اور کتاب و سنت میں امت کے پچھلے جو حضرات گزرے ہیں اس میں پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یار دیکھو یہ پہلے کبھی ایسے ہوا تھا، کیا چیز ہوئی تھی اس وقت علماء نے کیا فتویٰ دیا تھا۔ ہم کافی دنوں سے اس تلاش میں ہیں کہ 1918 میں جب انفلوئنزا آیا تھا اور ہندوستان میں 2 کروڑ کے قریب لوگ مر گئے تھے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک خط میں کسی دوست کو لکھا ہے کہ اتنی بڑی، 1917 میں لکھا ہے یا 18 میں، تو انہوں نے ان کے خطوط میں یہ خط چھپا ہوا ہے، انہوں نے کہا لاہور اس بری طرح تباہ ہو رہا ہے کہ لوگ جنازہ پڑھ کے میتیں قبرستان میں رکھ آتے ہیں، قبر کھودنے والا کوئی نہیں رہا لاہور میں۔ 1.25 سے 2 کروڑ آدمی صرف انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں ختم ہو گیا۔ کیا کرتے؟ ہم اس کی تلاش میں ہیں کہ اس وقت بڑے بڑے حضرات تھے، انہوں نے فتویٰ کیا دیا ہوگا، اور کافی دن ہو گئے لیکن اب مل نہیں رہا۔ کہیں بھی معارف دیکھا اور رسائل دیکھے کہ اس زمانے میں اتنے بڑا حادثہ ہو رہا تھا، علماء کا کیا موقف تھا، کاش وہ مل جاتا تو ایک بہت بڑی سند ہاتھ آتی کہ ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں یہ فتویٰ دیا تھا۔ لیکن تلاش میں ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا تو مل بھی جائے گا، کچھ نہ کچھ تو آخر کہیں رکھا ہوا ہوگا۔ لیکن یہ جو آج کہہ رہے ہیں، آئندہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ پوری اس دنیا ہی کی حفاظت فرمائے، ہم مسلمان کیا اور نان مسلمز کیا، اللہ ان کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ مگر کبھی آئندہ بچوں کو ڈھونڈنا پڑا، اگلی نسلوں کو، تو شاید اس وقت تک یہ بیانات ممکن ہے ریکارڈ میں ہوں اور بچے اسے سن سکیں کہ ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اجتماعات کو ختم کر دینا چاہیے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے اور چاہے وہ مسجد میں جمعے کی نماز کا ہے یا 5 وقتہ نماز کا ہے، فی الحال چھوڑ دینے چاہیے، اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وبا ختم ہو اور پھر اللہ تعالیٰ مساجد کی اور مدارس کی ان رونقوں کو واپس لائے۔ پھر
اسی طرح جہاں بھی دین اور دنیا دونوں کا تقابل بظاہر آ جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم دین اور دنیا میں سے ایک کو ترجیح، اس ہر جگہ یہی ہو کہ دین کو فوقیت حاصل ہے۔ کئی مرتبہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسانوں پہ مصیبت آ جاتی ہے تو شریعت اپنے حکم میں نرمی لے آتی ہے، بس اصول کی بات۔ جب انسانوں پہ پریشانی، غم، دکھ، تکالیف آ جاتی ہیں، شریعت اپنا حکم نرم کر دیتی ہے۔ آپ اس کو سوچیں، 20 مثالیں آپ کے ذہن میں آئیں گی۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لو۔ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو۔ عمر زیادہ ہو گئی ہے، اچھا بھئی روزہ چھوڑ دو اور فدیہ دے دیا کرو۔ بچے کا معاملہ ہے، رمضان آ گیا ہے، بچے کی ترجیح ہے رمضان کے روزوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا دودھ پلانا ہے، بچے کی نگہداشت زیادہ کرو، اس کا خیال زیادہ رکھو، روزے پھر کسی وقت میں پورے کر لینا، یا فدیہ یا جو بھی احکامات ہیں۔ ہمیشہ شریعت اپنے حکم کو نرم کر دیتی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے رہے ساری حیات طیبہ میں۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہے، موقع ہے، ایک ایک پتھر لوگ اٹھا کر لا رہے ہیں۔ عمار رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھائے، جوان لڑکے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار 2 پتھر لا رہے ہو، اور پھر فرمایا کہ عمار افسوس تمہیں وہ لوگ شہید کریں گے جو اس دن زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے۔ عمار رضی اللہ عنہ 2 لا رہے تھے، خود 2 نہیں اٹھائے، اس لیے کہ اگر اٹھاتے 2 تو امت کے لیے ایک طرح کا مستحب طریقہ بن جاتا نا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اختیار دیا جاتا تھا 2 کاموں میں الا اختار ایسرہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان کام کو ترجیح دیتے تھے، ہمیشہ آسان کام کو ترجیح دیتے۔ یہ ہر جگہ حدیث ملے گی آپ کو۔ تو اجتماعات ان وجوہ سے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں گورنمنٹ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ گروسری کرنا ہے، اسی طرح فوڈ پک کرنے کے لیے ریسٹورنٹس پہ جانا ہے، ایسے ہی اور پیٹرول پمپس ہیں، یہ چیزیں ایسے ہی ہیں جن کے بغیر زندگی کا چلنا دشوار ہے۔ ان سب چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ سب چیزیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگوں میں جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے، آپ صحیح بخاری وغیرہ پڑھیں، جب لشکر کی واپسی ہوتی تھی اور مدینہ طیبہ میں داخلے سے 1 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور فرماتے تھے جاؤ اور مدینہ منورہ میں اعلان کرو اور یہ کہو کہ ہم کل اس وقت شہر میں داخل ہوں گے۔ ایک جگہ آیا، آپ نے فرمایا جاؤ اور اعلان کرو، اور جس کی دلہن نے بننا سنورنا ہے وہ بن سنور لے گی کل تک، ہم مدینہ سے باہر قیام کریں گے، آج نہیں جائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کی سہولتیں ہی تو ہیں۔ ایک جگہ آیا، آپ نے منع فرمایا اچانک گھر میں نہ جا دھمکا کرو، پہلے اطلاع دے دیا کرو کہ میں گھر واپس آ رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں لوگوں کی سہولتوں کے لیے، زندگی چلانی ہے سو چلے گی۔ گورنمنٹ جو فیصلے کر رہی ہے، گورنمنٹ کو بالکل سیاسی تناظر میں نہ لیں، بالکل سیاست سے الگ ہو کے بات کر رہے ہیں۔ جو فیصلے کر رہی ہے اگر وہ عوام کی سہولت کے لیے کر رہی ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو ہمیں ضرور تعاون کرنا چاہیے۔ اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی بولنا چاہیے۔ اسی طرح نوکری ہے، گھر سے نکلنا ہے، کھانا کمانا ہے، فرض کے درجے میں ہے۔ یہ جائز تھوڑی ہے کسی انسان کے لیے
کہ اپنے گھر والوں کو بھوکا رکھے. تو اس موقع پہ تقابل ہی نہیں ہے. اللہ نے جو چیزیں ضروری قرار دی ہیں، جس درجے میں قرار دی ہیں، بس سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اسی درجے میں رہنا چاہیے. مساجد بند کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا، نہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ مساجد کو تالے لگا دو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اجتماع نہ کرو. جو بات جس حد تک ہے اس حد تک رکھنی چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ یہ قرب قیامت کا دور ہے، تو بھائی کوئی قرب قیامت نہیں ہے. ہم بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ جتنا بھی شور مچا قیامت آ گئی، کہ یار کدھر قیامت آ گئی؟ بہت دور ہے. ایک عراق پہ حملہ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عراق پہ حملہ ہوگا اور سینکشنز لگیں گی عراق پہ، اور ارشاد فرمایا تھا کہ لا درہم ولا قفیز، ایک سکہ اور ایک روٹی ان عراقیوں کو نہیں ملے گی. اور یہ فرمایا من قبل الروم، عیسائی یہ حرکت کریں گے. ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے عراق. پھر فرمایا تھا ثم یاتی بالشام، پھر شام میں یہ ہوگا، سینکشنز لگیں گی شام پہ بھی اور یہ ہوگا. پھر فرمایا تھا ثم یاتی بمصر، پھر مصر کے ساتھ بھی یہ ہوگا. ابھی تو مصر کے ساتھ کچھ نہیں ہے. کدھر قیامت کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں؟ آپ خود سوچیں، ان احادیث کو ایک ترتیب میں لے کے خود ہی سوچیں، آپ خود ہی فیصلہ کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک ایک مملکت تم سے چھن جائے گی. ایک مملکت عراق نہیں چھین سکے ابھی تک، یعنی آ کے پورے عراق میں مسلمانوں کی حکومت ہی ختم ہو جائے اور سب کچھ آ کے کوئی بھی دنیا کی بڑی طاقت سنبھال لے یا اسرائیل ہی سنبھال لے، نہیں ہوا. شام میں اتنی شدید جنگوں کے باوجود ابھی تک عملاً شام میں کسی بھی فرقے کے پاس ہے، مگر وہ اپنی نسبت اسلامی سے کرتے ہیں. اور مصر میں تو ابھی تک کچھ ہے بھی نہیں ایسا. اور ابھی پاکستان، ہندوستان، یہ سارے مسلمان، اور پھر یہ ساری حکومتیں مسلمانوں سے چھنیں گی، حکومتیں ختم ہو جائیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھر ادھر سے جہاں سے چلے تھے نا وہاں آ جاؤ گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 10 20 25 سال میں یہ حالات پیش آ جائیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ مسلمان جیسے بھی ہیں، ریزسٹنس ہے، انٹرنیشنل لیول کی پالیٹکس ہے. جو بھی مخالفین ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اس قوت کو اس طرح ختم کرنا آسان نہیں ہے. اور مدینہ منورہ، قیامت، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ جو تم اب دیکھ رہے ہو نا، مدینہ تم خیر کے ساتھ ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک صاحب حوالہ بھی پوچھ رہے تھے. ہم نے ایک مرتبہ کسی بیان میں یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کی طرف اشارہ کیا تھا قبر شریف کے جو ساتھ ہے. آپ نے فرمایا تھا یہاں کتے آئیں گے پیشاب کرنے. کوئی صاحب حوالہ بھی پوچھ رہے تھے، انہیں چاہیے کہ صحیح بخاری دیکھے. من رغب المدینہ، جو آدمی مدینہ منورہ سے دور ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ باب باندھا ہے. اس کی شرح میں آپ دیکھیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ چلے جائیں گے. اب تو تم دیکھ رہے ہو مدینہ ٹھیک ہے، پھر یمن والے آئیں گے اور یمنی یہاں رہیں گے، اور یمنی پھر چلے جائیں گے. والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ منورہ کو نہ چھوڑیں اور یہاں رہیں، یہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. پھر ارشاد فرمایا شام والے آئیں گے، اور شام والے خود بھی نکلیں گے، اپنے ماننے والوں کو بھی نکلوائیں گے، جو سوتے ہوں گے ان کو بھی اٹھا کر لے چلیں گے. فرمایا مدینہ ان کے لیے اچھا تھا، کاش وہ ایسے نہ کرتے، کاش وہ جان لیتے. پھر عراقیوں کے متعلق فرمایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی آبادی میرے شہر کی بربادی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے صحیح بخاری کی روایت میں، آپ نے فرمایا مدینہ منورہ میں ہر طرف
جانور ہی جانور ہوں گے، درندے۔ قبیلہ جوہینہ کے 2 آدمی جو چرواہے ہوں گے وہ اپنی بکریوں کو لے کے نکلیں گے تاکہ مدینہ میں چرائیں، اور چاروں طرف شہر میں گھاس اور جنگلی درخت اور ایسی چیزیں ہوں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، آل سعود کی ساری چیزیں ہیں، یہ اتنی جلدی مٹ جائیں گی اور قیامت آ رہی ہے؟ کدھر یار؟ ہمارا نہیں خیال کہ دنیا میں ہم آپ سمیت جتنے بھی جیتے ہیں، اللہ نہ کرے اپنی آنکھوں سے کبھی یہ تباہی کے منظر دیکھیں۔ آئے گا جب آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا جوہینہ کے 2 آدمی آئیں گے اور وہ چلائیں گے بکریوں کے لیے، جیسے بکریاں چرانے والے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ کا استقبال ہوا تھا، ثنیہ میں ایک جگہ ہے، مدینہ منورہ ہوتے تو دکھاتے کہ یہ وہ جگہ ہے، اس کے متعلق فرمایا تھا کہ یہاں پہ وہ دونوں آ کے بکریوں کو بلائیں گے اور کوئی چیز انہیں ایسی ہوگی کہ گر جائیں گے زمین پہ اور دونوں ہی مر جائیں گے۔ یہ حالات کہاں ہیں؟ حضرت مہدی کا آنا، دجال کا آنا، ترکی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ترکی میں استنبول پہ جنگ ہو رہی ہوگی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی، اور اس اثناء میں خبر آئے گی کہ حضرت مہدی تشریف لائیں، اور اب فرمایا تھا 12 گھوڑے اور ان کے سوار جائیں گے کہ اس کو خبر کی تصدیق یا تردید کچھ تو۔ فرمایا اللہ کی قسم میں ان 12 گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور جو چلائیں گے ان گھوڑوں کو، جو گھڑ سوار ہیں ان کے بھی، ان کے باپ کا بھی نام جانتا ہوں، قسم کھا کے فرمایا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ترکی کو کوئی چھیڑ لے گا؟ اب ترکی میں کوئی عالمی طاقت حملہ کر دے گی اور لڑائیاں ہوں گی ایسی؟ بہت مدت پڑی۔ دارالعلوم دیوبند میں صحیح بخاری معاشرت مدنی صاحب پڑھاتے ہیں، ہم نے حضرت سے ایک دن عرض کیا یہی باتیں، بہت سی اور بھی، تو حضرت نے میرا بھی یہی خیال ہے کہ قیامت اتنی جلدی آنے والی نہیں ہے جتنا ہمارے لوگ کہتے ہیں۔ کدھر آئے گی ابھی قیامت؟ ابھی بہت عرصہ ہے، ابھی تو اس خلیفہ نے آنا ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم میں سے یہ جو حالات ہیں ان کے بعد کے متعلق فرمایا تھا پھر تم میں ایک خلیفہ آئے گا جو اتنا مال تقسیم کرے گا، اتنے پیسے کہ لپیں بھر بھر کے سونے اور چاندی کی مسلمانوں کو دے گا، گنے گا بھی نہیں، اتنا زیادہ خزانہ اس کے پاس ہوگا۔ وہ کہاں ہے؟ ابھی تو اس نے آنا ہے۔ ابھی تو چائنا جو عراق جو افغانستان میں ان کے انجینئرز اور یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں نے آنا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی قوم آ جائے گی جس کا کوئی دین نہیں ہوگا، اور جب وہ اٹھیں گے تو وہ لپیٹتے چلے جائیں گے ممالک کو۔ ان کا پہلا پڑاؤ جا کر بصرہ میں ہوگا، عراق میں۔ ہوش کرنی چاہیے۔ کیا چائنا اب اس دور میں پاکستان کو ختم کر کے، ترکی وغیرہ ان چیزوں کو ختم کر کے بصرہ پہنچ جائے گی؟ اتنی فوج بھیج دے گا کہ مارو ان سب کو۔ تو اسی جتنے لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، یہ حضرت مہدی کے ہم نے مانتے ہیں، ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور تشریف لائیں گے، اہل تشیع بھی اور ہم بھی، دونوں۔ تفصیلات میں اختلاف الگ ہے، لیکن ہم دونوں مانتے ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کے آنے کا انکار کرنا، یہ ان اہل السنہ کے مسائل میں سے ہے جس پہ یاد رکھو فقہا نے لکھا ہے اس آدمی پر کفر کا خوف ہے جو کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 200 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس روایت، کوئی مصر میں بول رہا ہے، کوئی حرم شریف میں بول رہا ہے، کوئی مدینہ منورہ میں کہہ رہا ہے، کوئی کس جگہ، ان 200 سے زیادہ آدمیوں نے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا یہ سوچ لیا تھا کہ ہم اس جھوٹ کو پھیلائیں گے؟ حدیث کو نہ ماننا ایک الگ بات ہے، لیکن
اتنے وسیع، اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے حضرات نے جب اس عقیدے کو مانا ہے تو ہم کیوں اس سے ہٹیں بھائی؟ اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا آنا کوئی آسان بات ہے؟ اس سے پہلے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو مصائب اور تکالیف آئیں گی وہ کہاں جائیں گی؟ بہت بڑی بات۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مہدی کی بھی بات تشریف لائیں گے 7 سال بعد یا 9 سال بعد۔ حضرت مہدی جب آئیں گے تو وہ فوج جو مسلمانوں کی ہوگی وہ کب تیار ہوگی؟ اور حضرت مہدی کا آنا، یہ پرانا تصور ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے کہ اب حضرت مہدی آ رہے ہیں، بس ان کے آنے کی تیاری ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے کہ آپ اسپین کی تاریخ پڑھیں، جب اسپین پہ قبضہ ہوا ہے گرد و پیش کے ممالک اور ان لوگوں کا، تو مسلمان صوفیہ اپنی خانقاہوں سے نکل کے گلی محلے میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ شاید حضرت مہدی اس گلی سے آ رہے ہیں، شاید حضرت مہدی اس گلی سے آ رہے ہیں۔ ہمیں ذہن میں اب حوالہ تو نہیں ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے لوگوں نے لکھا ہے کہ بس حضرت مہدی کا وقت قریب ہے، ہمارا سلام دیجیے حضرت جب تشریف لائیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک شاہ رفیع الدین ہیں جو صاحبزادے تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کہ وہ نہیں دارالعلوم کے محتمم رہے، اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، اور ان کی دوسری خلافت نقشبندیہ سلسلے میں بھی تھی۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ ان کے خلیفہ تھے۔ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ حج پہ جب حاضری ہوئی تو وہاں یہ جن کے پاس چابی ہے نا بیت اللہ کی، اس خاندان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دی تھی اور فرمایا تھا کہ خالدتاً طالدتاً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چابی رکھو۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان، اور قیامت تک کے لیے تمہارے پاس ہے چابی، تم سے کوئی نہیں لے گا مگر وہ جو ظالم بادشاہ ہوگا وہ لے لے گا۔ یزید نے یہ چابی منگوا لی تھی۔ یزید کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے کہ اس نے یہ حرکت کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے فرمایا تھا نا کہ یہ چابی رکھو، اس کا مطلب ہے کہ بشارت دے دی کہ قیامت تک تمہاری نسل بھی باقی رہے گی۔ یہ جوہینیوں کو جو کہا نا کہ تمہارے 2 آدمی آئیں گے اور وہ بکریوں کو بلائیں گے اور پھر اس طرح مر جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوہینہ کا قبیلہ آخر تک رہے گا۔ یہ خوشخبری ہو گئی۔ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیبی خاندان ہے، ان کو جا کر 2 چیزیں دیں، ایک تلوار دی اور ایک قرآن پاک کا نسخہ دیا۔ ان کی 89 پاکستان میں آئی تھیں، تو لمبا قصہ ہے وہ نہیں سنا رہے، لیکن معلوم تھا کہ حضرت کی نواسی ہیں، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ نانا 2 چیزیں وہاں دے آئے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت مہدی تشریف لائیں گے تو یہ تلوار میری طرف سے پیش کر دیجیے گا، اور قرآن پاک کا نسخہ بھی حضرت کو دے دیجیے گا۔ اب کہاں وہ اپنے زمانے میں سوچ رہے تھے کہ حضرت مہدی آئیں گے، کیا ہوگا۔ اہل حدیث حضرات میں مولانا وحید الزمان کا بہت نام ہے، لغات الحدیث انہوں نے لکھی ہے، کئی جگہ لکھا ہے حضرت مہدی آئیں گے، بس آنے ہی والے ہیں، ابھی وقت قریب آ گیا سلام کہنا۔ بس ٹھیک ہے جی، سلام اب حضرت کے زمانے میں اگر کوئی ہوا تو ان کے سلام پہنچائے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ اب قیامت ہے اور ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان، فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی بھی، اور فکر کرنی چاہیے اگلوں کو پڑھانا کیا ہے، اگلی نسل کی بھی، ان کے لیے اسکول، کالج، کوئی یونیورسٹی کچھ بنائیں، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، جہاں ہم خدا کے دین کو پڑھا سکیں، عقیدے کو پڑھائیں، سنت کو پڑھائیں، اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھائیں، اس کی تفسیر لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ ہم اس کی فکر نہیں کرتے، تو اس لیے اپنے ایمان کی فکر تو کرنی ہی کرنی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن قیامت اتنی جلدی ابھی نہیں آ رہی۔ شاید جو اب موجودہ دنیا میں اس وقت جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے،
اس کی بھی موت کے بعد کہیں جا کر کچھ حالات ہوں تو ہوں، مگر نہ اب قیامت اتنی جلدی آ بھی نہیں رہی۔ پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ 120 سال تک اس کے بعد دنیا چلے گی، اور لوگوں میں ایسا امن ہوگا، لوگوں میں ایسی اچھائیاں ہوں گی، ایک انار کا جوس پوری خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اتنا گھنا سایہ ہوگا کہ لوگ ایک انار کے درخت کے نیچے پورا کنبہ بیٹھ سکے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے 120 سال وہ لگا لیں، سیدنا مہدی علیہ السلام کے 20 سال لگا لیں، تو یہ تو 150 سال ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اسے ہم اپنے زمانے کی فکر کریں۔ ہمیں کبھی سوچ نہیں آتی کاش کوئی مسلمان سائنٹسٹ ہوتا اور کرونا کا علاج نکال کے ہفتے 10 دن میں، 2 ہفتے میں، 4 ہفتے میں سامنے رکھتا کہ یہ ہے جی چیز، اس کو کرے۔ ہم کیوں ایسے نہیں سوچتے؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں بالکل دو ٹوک بات ہے، صاف اور واضح، کہ اجتماعات چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے وہ شرعی ہوں، حکومت جو کہتی ہے ماننا چاہیے۔ مساجد کو تالا نہیں لگنا چاہیے، نہ لگانے کوئی دیتا ہے۔ مساجد کے جو اپنے اعمال ہیں وہ جاری رہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اذان کو کیوں ختم کر دیں بھئی، وجہ؟ اور مساجد میں جو لوگ فاصلہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، 5 فٹ کا 6 فٹ کا، وہ آتے ہیں، ان کی جماعت ٹھیک ہے بھی، اس کو کیوں ختم کریں؟ جو نہیں ہے سو نہیں ہے، جو ہے وہ ہے۔ اگلی بات یا آخری بات رہ گئی یہ بات کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فرمایا کہ طاعون یہ جنات کی تکلیف سے ہوتا ہے، یا جنات کی شرارت سے، یا جنات جسم کے اندرونی حصے میں شیاطین زخم کرتے ہیں۔ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں لوگ بتاتے رہے ہیں کہ یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ کہ جن جو جس کا شمار کیا گیا، وہ جنات جو تکلیف دیتے ہیں انسانوں کو، انہیں کہتے ہیں کہ یہ خبیث ہیں، اور اس کے مقابلے میں پاکیزہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے نازل ہوں تاکہ وہ ان جنات کا مقابلہ کریں، اس برائی کا مقابلہ کریں، ان کی برکتیں نازل ہوں۔ اس سلسلے میں ایک تو آذان کا ہے، دینا یا نہ دینا۔ ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ آذان کی بجائے اس بحث کو چھوڑیں اور قنوت نازلہ پڑھیں، سیدھا سادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا، لڑائی کا وقت آتا تھا، جہاد کا وقت آتا تھا، یا صحابہ رضی اللہ عنہ کو جب بیر معونہ میں لے گئے اور 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ تھا، اتنی تکلیف سے پہنچی کہ آپ نے 1 مہینے تک ان ظالموں کے خلاف فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی۔ حنفی فقہا میں بعض اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب بیماریاں اور وبائیں عام ہو جائیں، شدید ہو جائیں، تو 5 نمازوں میں بھی قنوت نازلہ پڑھی جائے، جمعے میں قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ ہم اس چیز کی طرف کیوں نہیں آتے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، جس فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں اس سے ثابت ہے؟ بس اس قنوت نازلہ اور ذکر اذکار میں ہم نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ چھوڑیں آذانوں کو اور ان چیزوں کو، سیدھا سادہ قنوت نازلہ پڑھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ان سے بہتر طریقہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے مشائخ بزرگوں نے جو معمولات، جو دعائیں آج کل بھی بہت سی، اس کرونا وائرس کے بعد تو ابھی زیادہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اب 2 کی چاندی ہو جائے گی۔ ایک معافی چاہتے ہیں، لیکن ایک ان پیروں فقیروں کی چاندی ہو جائے گی جنہیں نت نئے وظیفے اپنے حلقے کو بس مضبوط کرنے کے لیے بنانے، ایک حکیموں کی ہو جائے گی۔ حکیم کئی ایک کراچی میں فوراً اشتہارات لگے، کرونا وائرس کا علاج، اور ایک پیروں فقیروں یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو۔ ہم سیدھا سادہ 2 ٹوک لفظوں میں اپنا مسلک ذکر کرتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں وہی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وباؤں کے دور میں کرتے تھے۔ کیا اچھی بات ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اپنے فتاویٰ میں کہی ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کی یہ 22ویں جلد ہے، اور اس 22ویں جلد میں سئل رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت و شیخ پہ ان سے پوچھا گیا وظائف کے متعلق اور اذکار کے متعلق، اور یہی ہمارا مسلک ہے۔ انہوں نے فرمایا لیس لأحد یسن للناس نوع من الاذکار والعدیات غیر المسنون، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ذکر اذکار اپنی طرف سے بنائے اور پھر لوگوں کو یہ کہے کہ یہ سنت ہے۔ وَيَجْعَلَهَا عِبَادَةٌ رَاتِبَةٌ، اور اسے عبادت خداوندی قرار دے۔ یواظب الناس علیہا کما یواظبون علی الصلوات الخمس، اور لوگوں کو کہے کہ جو ذکر میں بتا رہا ہوں اس کی ایسی پابندی کرنی ہے جیسے نمازوں کی پابندی کرنی۔ بل ھذا ابتداء دین لم یأذن اللہ بہ، یہ تو اپنے پاس سے ایک ایسا دین ایجاد کر رہا ہے جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی۔ بخلاف ما یدعو بہ المرء احیاناً، ہاں وہ دعائیں جو انسان کبھی اضطرار کی حالت میں کرتا ہے، وہ دعائیں جو انسان سنت کے اعمال سے ہٹ کے اپنے پاس سے بھی کرتا ہے، اگر اس شخص نے اس کو ایسا نہیں سمجھا، شیخ کی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس شخص نے ان دعاؤں کو، اس ذکر اذکار کو ایسا نہیں سمجھا کہ اسے سنت اور لوگوں کے لیے ضروری قرار دے، تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے، کبھی پڑھتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کئی مرتبہ جو عرض کیا کہ مشائخ جو چیزیں بتاتے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کرتے، وہ اسی وجہ سے کہ شیخ نے فرمایا کہ جو کبھی ہوتا ہے اس کا نہیں، لیکن کوئی آدمی اصرار کرنے لگے کہ یہ سنت ہے اور اس طرح کرو اور یہ پڑھو اور ہمارے حضرت یہ اے یار، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے نا اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہ دونوں چیزیں سننے والوں میں وہ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اس مسلک اور موقف کو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جملے چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اسے کافی سمجھتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں، اور جو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ شیخ نے یہ چیز بتائی تھی لہٰذا ہم اس ذکر کو کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بالکل کیجئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ کیجئے، وہ بھی کیجئے، آپ کی مرضی۔ جب طاعون آتا تھا تو اسلاف کیا کرتے تھے؟ وبائیں آتی تھی نا، جو کچھ وہ کرتے تھے نا اور پڑھتے تھے، ہم آپ کے سامنے چند ایک چیزیں اس میں سے رکھ رہے ہیں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے جنات کی شرارت، وائرس یا بیکٹیریا یا جو کچھ بھی آپ اسے نام دیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنات بھاگتے ہیں اس گھر سے تقرأ فی سورۃ البقرہ جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اس وائرس کے علاج کے لیے اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت کریمہ ہے، سیدۃ آی القرآن، قرآن کریم کی تمام آیتوں کی وہ سردار ہے، آیت الکرسی۔ لا تقرأ فی بیت وفیہ شیطان الا خرج منہ، جس گھر میں یہ کثرت سے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اگر وہاں کوئی شیطان ہوتا بھی ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ یہ سنت کے مطابق اعمال ہیں۔ آیت الکرسی پڑھیے، روز پڑھیے، ویسے بھی آیا ہے حدیث میں کہ ہر نماز کے بعد پڑھو۔ عقبہ بن عامر جوہنی نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کوئی چیز کہ میرے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کچھ نہ رہے، بس مروں اور سیدھا چلا جاؤں، تو آپ نے فرمایا تھا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اس سے مطلب یہ تھا کہ تم اتنے ٹھیک ہو جاؤ گے زندگی کے آخری حصے تک کہ بس پھر موت ہی رہ جائے گی درمیان میں، ورنہ سیدھے جنت۔ دو باتیں ہو گئیں۔ مسند بزار میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اسلمی سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی،
آپ نے فرمایا تھا کہ تعوذ، اللہ کی پناہ میں آ جا، بقل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھا کرو۔ عبداللہ اسلمی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ارشاد فرمایا فما تعوذ العباد بمثلہن، کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ کی پناہ میں کوئی شخص اتنی جلدی آئے جتنا اس کے پڑھنے سے آتا ہے، بات ہی ختم کرتی۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تمام شیاطین سے، جنات سے، بیماریوں سے، فاقے سے، تنگ دستی، ہر چیز سے اگر تم اللہ کی پناہ چاہتے ہو نا تو فرمایا یہ 3 صورتیں پڑھتے رہنا۔ چوتھی روایت دیکھیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے من الجان، جنات کی شرارتوں سے، وعین الانسان، اور انسانوں کے نظر لگانے سے، حتی نزلت المعوذتان، یہاں تک کہ اللہ نے جو آخری 2 صورتیں نازل کی نا، تو جب وہ آ گئیں وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ آخری 2 صورتیں پڑھتے تھے اللہ کی پناہ، اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے۔ چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی سنت میں اذکار ہیں لیکن انہیں ترجیح دیتے تھے کہ یہ پڑھا کرو۔ پہلے 3 صورتیں، پہلے آیت الکرسی فرمائی، سورہ بقرہ، پھر آیت الکرسی، پھر اس کے بعد 3 صورتیں، اور اس کے بعد یہ 2 صورتیں۔ اور سنیے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ چوتھا کلمہ ہے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لینا، کانت لہ حرزا من الشیطان یومہ ذالک حتی یمسی، اگر دن میں پڑھ لے گا تو شام تک اللہ کی پناہ میں رہے گا، اور شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ کی پناہ سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی؟ ذکر اذکار میں اس لیے کتاب و سنت سے ہم کیوں ہٹیں بھئی؟ کتاب ہے، سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین ہیں، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، اور یہ حضرات ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، ان کے مسلک پہ عمل کرنا ہے، بس سیدھی سادی سی بات ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ علماء کوئی کچھ، آپ نے علماء پیدا کتنے کی ہیں؟ ہمارے بھی تو سوال کا جواب دینا یار۔ 70 سال ہو گئے پاکستان ہندوستان کے بٹوارے کو، اہل تشیع کے جتنے علماء تھے یہ لکھنؤ سے اور ادھر سے پڑھ کے آئے تھے، بریلوی حضرات جتنے پاکستان میں آئے تھے خان صاحب سے مراد وہاں بریلی میں پڑھے ہوئے تھے، ان کے خلفاء تھے۔ دیوبندی طبقے میں سارے کے سارے لوگ، اور خاص طور پہ جنہوں نے علم کو پھیلایا، یہ سب حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے خلفاء تھے اور وہیں سے آئے تھے۔ ان 70 سالوں میں پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کے کتنے علماء پیدا ہوئے ہیں؟ انٹرنیشنل لیول کے علماء جو قیادت کر سکیں، جو 2 ٹوک بات کر سکے یہ ہے اور یہ نہیں ہے، ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا، اور دلائل کے ساتھ، اور اختلاف کو بھی برداشت کر سکتے ہوں، کتنے پیدا کیے ہیں؟ کہاں پیسے خرچ کیے ہیں؟ سینما گھروں میں، عیاشیوں میں، اپنے بچوں کی شادیوں میں۔ اس وائرس کی وجہ سے ایک سیٹ صاحب ہیں سرینا ہوٹل میں 5 کمرے لیے ہیں، معلوم ہوا، ہم پوچھا کیوں تو فرمانے لگے کہ انسولیشن کے لیے۔ ہم نے وہ کیسے؟ ایک میں رہتا ہوں، ایک میری اہلیہ رہتی ہیں، 2 بچے ہیں وہ 2 کمروں میں رہتے ہیں، اور 5ویں کسی اور عزیز کا نام لیا کہ 5 اور 3 مہینے کے لیے بک کرائیں۔ یہ ہے پیسہ اور کہاں استعمال ہو رہا ہے، آپ خود سوچیں۔ صرف علماء کی تو کوتاہی نہیں ہے، عوام کیا کر رہے ہیں، پبلک کیا کر رہی؟ آپ کے یو ایس میں ہمیں نہیں معلوم کون صاحب، لیکن ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیٹی کی صاحبزادی صاحبہ کی شادی کی ہے،
اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے، ان کے نصیب اچھے فرمائے، لیکن پتہ نہیں کتنے کروڑ خرچ کیے ہیں، ایک یونیورسٹی نہیں ہے جس کی مثال دے سکیں کہ یار یہ ہے ادارہ، یہ ایسے ادارے بنتے ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوتھا کلمہ پڑھا کرو، صبح سے شام اور شام سے صبح تک اللہ کی پناہ میں رہو گے۔ ایک اور چیز فرمایا، جب فجر کی نماز پڑھ لو، وَهُوَ ثَانِي رِجْلَيْهِ، اور وہ اپنے گھٹنوں کو نہ موڑے، یعنی جس طرح آخری قعدے میں سلام کے وقت جیسے پھیرا اسی حالت میں رہے، قبل ان یتکلم، اور لوگوں میں سے کسی سے بات بھی نہ کرے، اور وہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ پڑھو گے تو حرس من الشیطان، اللہ سارا دن تمہیں شیطان سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ چاہیے کیا؟ شیطان سے، جنات سے، بیکٹیریا سے، وائرس سے حفاظت ہوتی رہے گی۔ فرمایا فجر کی نماز میں جب سلام پھیرو تو اپنے گھٹنوں کو موڑے بغیر اسی حالت میں رہنا، اور دوسرے کسی سے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ مسلم کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مکمل، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ کے پورے پورے جملوں سے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس سے اس نے خود پیدا فرمایا۔ کوئی چیز رہ گئی؟ ما خلق، جو کچھ اللہ نے کائنات میں پیدا کیا ہے، اس چیز میں جو شر ہے، انسانوں میں، جنوں میں، کسی اور چیز میں، یہ وائرس نہ مردہ ہے نہ زندہ ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا ڈاکٹرز۔ ہر وہ چیز جو خدا نے پیدا کی ہے، فرمایا اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے پروردگار جو کچھ بھی تو نے کائنات میں پیدا کیا ہے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے پورے پورے جملوں کی پناہ میں آتا ہوں۔ پورے جملے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لا الہ الا اللہ پورا جملہ ہے، خدا کی توحید کی دعوت ہے، محمد رسول اللہ نظریاتی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار انسان کو ایک نظریہ دیتا ہے۔ اللہ کے پورے پورے جملے، وہ جملے جن کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے تو فرمایا ہے کہ جب تم اذان سنو تو یہ کہو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ یہ پوری دعوت اذان کے ذریعے سے مکمل طور پر جو مجھے دعوت دی جا رہی ہے کہ میں مسجد میں آؤں، اے پروردگار اس دعوت کے صدقے میں، اس بلانے کے صدقے میں، اس کے نتیجے میں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ پوری دعوت جو اذان ہے پہلے حرف سے لے کے آخر تک، والصلاۃ القائمہ، اس کے نتیجے میں اے رب جو جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اس جماعت اور اذان کے صدقے میں، اور پھر آگے دعا ہے۔ تو فرمایا یہ پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ سورہ فلق میں دیکھیے وہاں بھی یہی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور پروردگار کی صفت بیان کی کہ بیج پھٹ جاتا ہے، چر جاتا ہے مٹی میں، اور اس کو اس حالت میں پہنچانا اللہ کی قدرت ہے۔ اے پروردگار تو اتنی قدرت والا ہے، من شر ما خلق، جو چیزیں تو نے کائنات میں پیدا، اللہ ہر ایک کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیسا اچھا استنباط کیا ہے انہوں نے۔ اب بات آ گئی نا ائمہ پہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا احسن ما یداوا بہ طاعون التسبیح، اگر طاعون کی وبا پھیل جائے تو سب سے بہتر چیز جس سے تم اللہ کی پناہ مانگ سکتے ہو وہ تسبیح ہے۔ یہ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی نے ذکر کیا رحمہ اللہ، اور اس کی وجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور پھر فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر یونس وہاں پہنچ کے مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح، ہماری پاکیزگی بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، لوگ قبروں سے اٹھائے جاتے اور وہ مچھلی سے اگلوائے جاتے۔
تو جس چیز نے انہیں نجات دی وہ کیا تھی؟ اللہ نے کہا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ ہماری تسبیح نہ کرتے تو کہتے تھے کہ سبحان اللہ تمنع العذاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ ایسا جملہ ہے جو تمہیں عذاب سے بچا دیتا ہے۔ کیا لطیف استنباط کیا ہے، کیا اچھا استنباط کیا ہے۔ انہوں نے کہا جب طاعون آ جائے تو سبحان اللہ پڑھا کرو۔ چلیے اور بتائیے کیا وظیفہ؟ سبحان اللہ کثرت سے پڑھے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ، اور یونس علیہ السلام نے یہ پڑھا، ہم نے انہیں نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے بھی فرما دیا۔ طاعون جب پھیلا تھا کسی زمانے میں، تو یہ اب وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوئی کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا نہ کرے، مگر اس سے بھی بہتر وہ چیزیں ہیں جو اب تک حدیث میں گزری۔ اس وقت کے مشائخ نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھا کرو۔ یہ تو چلیے امام شافعی رحمۃ اللہ نے بھی کہہ دیا۔ وہ کہتے تھے کہ روزانہ 136 مرتبہ پڑھنا چاہیے، 136 مرتبہ وہ کہتے تھے پڑھو۔ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ وہ پھر طاعون نہیں لگتا کسی کو، کسی کا جی چاہے تو اس پہ عمل کر لے۔ زرکشی نے لکھا ہے قنوت نازلہ میں پڑھنے کے لیے، وہ کہتے تھے کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انا نعوذ بک من عظیم البلاء فی النفس والاہل، اے اللہ ہم آپ کی پروردگار عالم پناہ چاہتے ہیں اس مصیبت سے جو بہت بڑی مصیبت ہم پہ اور ہمارے اہل و عیال پہ، ہمارے خاندان کو اللہ یہ آ سکتی ہے، والمال والولد، اللہ مال ہمارا تباہ ہو جائے، اولاد مر جائے، اس میں یہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مما نخاف و نحذر، اللہ جس چیز کا ہمیں خوف ہے اور اے پروردگار جس چیز کے آنے کے بھی امکانات ہیں اور ہم ڈر رہے ہیں، اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر عدد ذنوبنا حتی تغفر، حتی تغفر، اللہ تیری بڑائی اتنی بڑی تعداد میں ہے اے پروردگار جیسے میں نے زندگی میں گناہ کیے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہم کما شفعت فینا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فامہلنا، اے اللہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو نے قبول فرمائی، دعا مانگی تھی نا کہ اللہ میری پوری امت کو قحط سے ہلاک نہ کر دیں، ہلاکت قحط، تو اللہ جیسے آپ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی، وَعَمِّرْ بِنَا مَنَازِلَنَا، اور جیسے ہمارے گھروں کو آپ نے آباد فرمایا، وَلَا تُؤَاخِذْنَا بِسُوءِ أَفْعَالِنَا، اللہ تیری انعامات کے باوجود ہم جو تیری نافرمانی کرتے ہیں اے پروردگار اس جیسے ہماری پکڑ نہ ہو جائے، وَلَا تُهْلِكْنَا بِخَطَايَانَا یا رب العالمین، اور اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دے، معاف فرما دے۔ ایک اور عمل ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں یا حیو یا قیوم ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اے پروردگار اس عذاب کو ہٹا لے، ہم کم سے کم اے اللہ ایمان والے تو ہیں ہی، ہمارا ایمان ہے، یعنی ایمان کا واسطہ ہے اللہ۔ بسم اللہ ذی الشان العظیم البرہان الشدید السلطان ما شاء اللہ کانا، اللہم انی اعوذ بک من الطعن، اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے خارجی چیزوں میں سے کسی کا چرکا لگ جائے، زخم بن جائے۔ والطاعون والوباء، اللہ طاعون سے تیری پناہ چاہتے ہیں ہم، اللہ جو بھی وبا آتی ہے دنیا میں ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاعۃ، اللہ اچانک موت آ جائے، اچانک کوئی گر کے مر جاؤں، اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وسوء القضاء، اور اللہ فیصلے میرے لیے ایسے فرما دیں کہ میں پھنس جاؤں، اللہ میں اس سے بھی پناہ۔ وجہد البلاء، اور اللہ شدید مشقت کی زندگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، نہیں پسند فرمایا شدید مشقت کی زندگی۔ پھر یہ بھی رہا ہے ان میں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے یہ لکھ دیتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم سکن ہیبت
صدمت قہرمان الجبروتی بِالطافِکَ الخفیۃ الواردۃ النازلہ من باب الملکوت حتی نتشبث بلطفک ونعتصم عن انزال قدرتک یا ذا القدرۃ الکاملہ والرحمۃ الشاملہ یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ لکھ کے یعنی تعویذ بنا کے بچوں کو دے دیتے تھے کہ یہ رکھو اپنے پاس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اس وبا سے۔ یہ سب بزرگوں کی چیزیں۔ کچھ اللہ کے بندے اس پہ اعتقاد رکھتے تھے، اور یہ ہے بھی قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا جب بھی مصیبت آ جائے تو للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، فادعوہ بہا، لوگو اللہ کے نام پڑھو، اس سے دعا مانگا کرو۔ تو وہ کہتے تھے اللہ کا نام مؤمن، امن دینے والا اس معنی میں بھی، اور وہ کہتے تھے کہ 136 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے، اس سے طاعون کی وبا ٹل جاتی ہے، طاعون نہیں ہوتا، جیسے جی شاید۔ الحکیم، الحکیم اللہ کا نام ہے، وہ کہتے ہیں 88 مرتبہ روزانہ پڑھے تو وبا اس کو نہیں لگتی۔ الحفیظ 890 مرتبہ یہ حضرات نے لکھا ہے، کیوں کہتے ہیں اسے روز پڑھے۔ الرقیب 300 مرتبہ، 312 مرتبہ، وہ کہتے ہیں کہ طاعون سے محفوظ رہے گا، ہر وبا سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کا نام الرقیب یا رقیب یا حکیم یا حفیظ یا مومن، اس طرح کر کے اگر کوئی پڑھتا رہے اس تعداد میں، تو کہتے ہیں ہمارا تجربہ یہ ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہونے کی، ان کا ہمارا تجربہ یہ ہے، تو کوئی آدمی پڑھے۔ اور ان میں سے کچھ حضرات نے فرمایا کہ اللہم یا لطیف اسألک اللطف فیما جرت بہ المقادیر، اے پروردگار، اے بہت باریک بین اللہ، میں آپ سے آپ کی عنایات طلب کرتا ہوں، فیما جرت بہ المقادیر، جو کچھ تقدیر میں بھی اگر طے ہو گیا نا تو اللہ مجھے اس سے نجات دے۔ 136 مرتبہ پڑھنے کا کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو طاعون ہے اور جو وبائیں ہیں ان سے نجات ملتی ہے۔ یہ بڑی مطلب یہ ایسے نہیں ہے کہ ان بزرگوں میں کوئی کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی بات، اور یہ چونکہ ہمارا ذوق ہے نہیں، مگر بہت سے دوستوں کا اصرار تھا کہ مشائخ اور بزرگوں نے، ہم نے کہا بتا دیتے ہیں یہ بھی، لیکن یہ تھے اللہ والے سارے، اگر کوئی یہ پڑھنا چاہے تو یہ پڑھ۔ یہ وہ چیز ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اور خدا نہ خواستہ یہ مشکل پیش آ بھی جائے تو اس پہ یقین رہنا چاہیے کہ یہ شہادت ہے، یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے اعزاز ہے۔ اللہ نے جن بندوں کو اس میں شہادت کے لیے چنا ہے ان میں ایک نام یہ بھی ہے۔ نہیں جنازہ ہوگا نہ صحیح، لوگوں کے پہلے کون سے اتنے احسانات لینے ہیں کہ اب دعائیں بھی ہمارے لیے مانگے، نہ مانگے۔ غیرت ہوتی ہے نا کبھی کبھی، اس کا ظہور ہوتا ہے نا کہ نہ مانگے یار، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تعالی شانہ۔ بڑے بڑے مشاہیر، اب کیا اس بات کو چھیڑیں، لیکن ایسی ایک آدھ بات آپ سے عرض کریں، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ پہ آج پوری حنفی فقہ کی بنیاد ہے، بنیادی پتھروں میں سے ایک ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، وفات ہوئی 8 آدمی جنازہ پڑھنے والے تھے، اور آج ابراہیم کا نام جو پڑھتے رہتے ہیں نا، پڑھاتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے وہ کس قدر عظیم ہستی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے، حق تعالی شانہ نے صبر بھی رکھا ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔